أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ اور کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کا منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کا کریم کی اجازت سے حمایتی اور سفارشی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء، حجاج کرام وغیرہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شفاعت تو واضح ہے۔ تبرکاً دیگر حضرات کی شفاعت سے متعلق 4 احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔